آج سے یہ 5 راتیں میں کوشش کروں گا نہج البلاغہ میں مکتوب 69 ہے جو امیر المومنین نے حارث حمدانی کے نام لکھا ہے کہ اس خط کو ہم پیش کر سکیں، اس خط کو ہم سمجھ سکیں اور اس کے ذریعے ہم کچھ امیر المومنین کی زندگی سے درس حاصل کر سکیں۔ نہج البلاغہ میں ہے وَمِن کتاب لہو علیہ الصلاۃ والسلام الی الحارث الحمدانی، اور یہ جو خط ہے یہ ہم تک کہاں سے پہنچا ہے؟ اور بھی راوی ہے لیکن اسبغ بن نباتہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اسبغ بن نباتہ کون ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کسی دن گفتگو کریں گے۔ آج حارث حمدانی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور پھر اس مکتوب کا بیان کریں گے۔ حارث حمدانی کون ہے؟ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے قال دخل الحارث الحمدانی، حارث حمدانی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس آیا، اور کس کیفیت میں آیا؟ حدیث طولانی ہے، اس کا آخری جملہ وَكَانَ مَرِيضًا، وہ جو مریض ہوتا ہے اور چل نہیں سکتا ہے اور لاٹھی کے سہارے آتا ہے، کراہ رہا ہوتا ہے، وہ سب روایت میں موجود ہے۔ اس حالت میں آیا اور امیر المومنین کے پاس آ کر بیٹھا، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ امیر المومنین وَكَانَتْ لَهُ مِنْهُ مَنْزِلَةٌ، امیر المومنین تشریف لائے اور امیر المومنین کے سامنے حارث حمدانی کی بڑی منزلت تھی۔ اس کو اس حالت مرض میں دیکھا تو پھر پوچھا کیف تجدک، تیرا حال کیا ہے؟ حارث نے اپنا حال، اپنا جسمانی حال بیان نہیں کیا، اپنے معاشرے کا معنوی حال بیان کیا۔ یہ مکتوب پڑھیے گا، اور کیونکہ ترجمے کے ساتھ موجود ہے اس لیے مشکل نہیں ہے، باقی تفصیل آپ پڑھیں گے۔ جو حال اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے کہا جی ہمارا حال کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہمارے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، کچھ لوگ آپ کے بارے میں غلو کرتے ہیں، باقی اصحاب خلفائے ثلاثہ کی نسبت جب بحث ہوتی ہے تو کچھ لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور کچھ لوگ تقصیر کرتے ہیں۔ یہ دونوں حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، اور وہاں پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں جو تقصیر کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں جو غلو کر رہے ہیں۔ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ انہیں ٹوکیں، انہیں روکیں، ان کی حمایت کریں، انہیں منع کریں؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ یہ صرف حارث حمدانی کا حال ہے یا ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے؟ آج کل ہم سب کا بھی یہی حال ہے کہ لوگ غلو بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب سے تقصیر بھی کر رہے ہیں، آپ کے حق کو جانتے نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا ان خیر شیعتی النمط الاوسط، ہمارے بہترین شیعہ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ تقصیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا ان دین اللہ لا يعرف بالرجال، اے حارث اللہ کا دین رجال سے نہیں پہچانا جاتا، بل بآیت الحق، بل حق کی نشانی، حق کی آیت سے پہچانا جاتا ہے۔ بس حق کو پہچانو، اہل حق کو تم خود بخود پہچانو گے۔ وبالحکم، پھر ارشاد فرمایا، میں تھوڑا اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں آگے، کہ میں تمہیں حق کی خبر دیتا ہوں، تم غور سے سنو اور اپنے اصحاب تک، اپنے ساتھیوں تک بھی اس حق کو پہنچاؤ۔ بس آج کل کے معاشرے میں جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کون تقصیر کر رہا ہے، کون غلو کر رہا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، کون ڈر گیا ہے، کون زیادہ شر بپا کر رہا ہے، جب ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کس راہ پہ جانا ہے، وہاں امیر المومنین خود ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور حارث سے کہہ رہے ہیں میں تمہیں حق بتاتا ہوں، تم اس حق کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور میں اس کلام کو نقل کر رہا ہوں، آپ بھی اس حق کو سنیں اور اس حق کو آگے لوگوں تک پہنچائیں جو امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں۔ الا انی عبد اللہ، علی پر مسئلہ تھا نا کہ علی کو کیا کہیں اور علی کو کیا نہ کہیں۔ علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، الا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میرے تعارف میں سب سے بڑا
تعارف سب سے بڑا اعزاز جو مجھے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وصدیقہ الاول واخو رسولہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول خدا کا بھائی ہوں، اور رسول خدا پر ایمان لانے والا پہلا فرد ہوں. اول شخص اسلام، سب سے پہلے میں ایمان لایا ہوں، سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی کی تصدیق کی ہے. لیکن یہ سب سے پہلے کب ہے؟ وقت وآدم بین الروح والجسد، جب آدم ابھی روح اور جسد کے درمیان تھا اس وقت میں نے اپنے بھائی کی رسالت کی تصدیق کی تھی. ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا، کہ میں تمہاری امت میں بھی اول، وہاں اول ہوں، تمہاری امت میں بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. فنحن الاولون ونحن الاخرون، میں سے نحنو پہ آگئے، اپنا تعارف کرایا، اس کے بعد اب نحنو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بھی ہم ہیں، سب سے آخر تک ساتھ دینے والے بھی ہم ہیں، سب سے پہلا امام بھی ہمارا ہے، سب سے آخری امام بھی ہمارا ہے. یا حار، اے حار، انا خاصتہ و خالصتہ، میں خاصہ بھی ہوں اور خالص بھی ہوں. ووصیہ وولیہ وصاحب نجواہ. اب میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سامنے علماء بیٹھے ہیں، کیمرے کے اوپر عوام بیٹھے ہیں، میں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں تو عوام کو بھول جاتا ہوں، عوام ذہن میں آتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں. اللہم صل علی محمد و اہل محمد. وَإِلَّا ان تمام کلمات میں، ان تمام مفردات کی شرح ہے، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. میں وسیع ہوں اس نبی کا، میں ولی ہوں، میں صاحب نجوا ہوں، میں صاحب سر ہوں. اوتیت فہم الکتابی، فہم کتاب مجھ علی کو عطا ہوا ہے. وفصل الخطاب، میں ہی فصل الخطاب ہوں. وعلم القرون والاسباب، علم قرون بھی مجھے عطا ہوا ہے اور اسباب بھی، قضاء و قدر کے اسباب بھی میں جانتا ہوں اور مجھے عطا ہوئے ہیں. واستودعت الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب، اور مجھے خزانہ الہی کے 1000 مفتاح، چابیاں عطا ہوئی ہیں کہ ہر چابی 1000 باب کھولتی ہے، 1000 دروازوں کو کھولتی ہے. یہ نہ چابی فزیکل چابی ہے، نہ دروازہ یہ در ہے، یہ خزائن الہی ہیں. خزائن الہی کے ابواب کیا ہیں، اس کا مفتاح کیا ہے، اور ایک چابی 1000 دروازوں کو لگتا ہے. وَيُفْزِي كُلُّ بَابٍ إِلَىٰ أَلْفِ عَهْدٍ، اور ہر باب منجر ہوتا ہے، منتہی ہوتا ہے الف الف، 1000 یعنی 1,000,000 عہد پر. اب یہ عہد خدا کیا ہے جو خزائن الہی میں ہے، یہ حکمت الہی کیا ہے وہ رب جانے، یا وہ جانے جو صاحب مفتاح ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ نے شاید حساب لگایا ہو، الف یعنی 1000 چابی ہے، ایک چابی 1000 دروازے کھولتی ہے. 1000 سے جب 1000 دروازے کھولیں گے، ہر چابی جب 1000 کھولے گی، ملین ہو گئے. ان کے اندر 1,000,000 عہد ہیں، 1,000,000 چیپٹر بھی نہیں ہے، 1,000,000 کتابیں بھی نہیں ہے، 1,000,000 فصول بھی نہیں ہے. عہد ہے. عہد خدا کیا ہے خدا جانے. یہ اس کو جب آپ 1,000,000 کو 1,000,000 میں ضرب دیتے ہیں تو شاید 10 ٹریلین سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، ٹریلین میں بنتا ہے. اس کا تو ہم حساب بھی نہیں کر سکتے. اور ٹریلین کو اگر آپ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں، اگر ہم گننا شروع کریں 1 2 3 4 کر کے نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی. ہم 10 ٹریلین تک گن نہیں سکیں گے. 1 2 3 4 5 کر کے 10 ٹریلین تک پہنچنا. وہ 10 ٹریلین عہد خدا کا حامل ہے. وہ ارشاد فرما رہا ہے وَأَيَّدْتُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ نَفَلًا، اور آج لیلۃ القدر ہے، آپ یہاں
عبادت بھی کریں گے اور اعمال بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کے یہ اعمال لائف بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہاں آغا صابری، آغا شریفی اور آغا حسین عارف اور باقی علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ تمام انشاءاللہ یہاں اعمال کریں گے۔